نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر وأحسن منك لم ترقت عینی وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں اپنے بہت پیارے سلسلے مقامات وحی، جس کے اندر ہم قرآن مجید کی آیات کے نزول کا مقام بتاتے ہیں۔ اب تک ہمارے 2 سلسلے گزر چکے ہیں، جس کے اندر ہم 3 سلسلے گزر چکے ہیں، جن میں ہم 7 قرآن مجید کی آیات سورۃ الکافرون تک ٹوٹل ہماری 7 آیات ہو گئی تھیں، جس کے اندر ہم نے بتایا کہ یہ جو آیات ہیں یہ قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون سی جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ تو میں آپ کو بتا چکا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون جو 7ویں آیت جس پر ہم نے گفتگو ختم کی تھی، میں نے بتایا کہ یہ 7ویں آیت جو ہے یہ صحن کعبہ کے اندر نازل ہوئی، کعبۃ اللہ کے صحن میں نازل ہوئی۔ آج چند ان آیات پر میں گفتگو کرتا ہوں کہ جو صحن کعبہ کے اندر ہی نازل ہوئیں۔ اس وقت ہمارے سامنے سورۃ الانعام کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا الیس اللہ بعالم بالشاکرین۔ یہ پارہ نمبر 7 کی آیت کریمہ ہے اور سورۃ الانعام سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے لیے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے۔ کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے زیادہ نہیں جانتا؟ یہ آیت کریمہ ہے، خالصتاً اس آیت کریمہ میں دین کی خاطر قربانی دینے والے اور دینی جذبات رکھنے والے، دینی خدمات سر انجام دینے والے
اور وہ لوگ جو دین کی خاطر قربانیاں دیتے ہیں، وہ لوگ جو دین کی اتباع و فرما برداری کے لیے ہر وقت سرگردہ رہتے ہیں، اور خاص کر جن کی مالی حیثیت بھی کمزور ہوتی ہے، ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھنا چاہیے۔ اس ترغیب کے طور پر اس آیت کریمہ میں یہ سبق ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی کہ خالصتاً وہ لوگ جو مالی اعتبار سے چھوٹے ہیں پر دینی جذبات زیادہ ہیں، دینی محبت زیادہ ہے، اور دین پر عمل کرنے کے معاملے میں آگے ہیں، دین میں قربانی دینے میں آگے ہیں، دین کی تبلیغ میں آگے ہیں، تشریح میں آگے ہیں، دین کے لیے خدمات سر انجام دینے میں وہ آگے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ ایسے غریب لوگ جو دینی خدمات بہت زیادہ سر انجام دیتے ہیں، تو ان کی مالی حیثیت کی کمزوری کی وجہ سے ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اس چیز کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ اور یہ آیت کریمہ بھی صحن کعبہ میں نازل ہوئی ہے۔ پارہ نمبر 7 کی سورت انعام کی یہ جو آیت کریمہ ہے، جس میں غرباء کی شان کو بیان کیا گیا، یہ بھی صحن کعبہ میں نازل ہوئی۔ اب صحن کعبہ کے اندر نازل ہونے والی یہ دوسری آیت کریمہ ہم نے بتائی، یعنی پچھلے بیان میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ قل یا ایھا الکافرون بھی صحن کعبہ میں نازل ہوئی، اور سورت انعام کی یہ آیت جو غرباء کی شان کے اندر نازل ہوئی، یہ بھی صحن کعبہ میں نازل ہوئی۔ اسی طرح ایک بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت کریمہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے حصے میں، معمولی سے حصے میں، بہت کم حصے میں اپنے عبد خاص کو، عبد مقرب کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی، بریکٹ کا ترجمہ۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان معراج پر آیت کریمہ ہے۔ سورہ اسریٰ قرآن مجید سے اٹھا کر ہم پڑھتے ہیں تو یہ اس کی سب سے پہلی 15واں پارہ جب کھولتے ہیں تو سب سے پہلی آیت کریمہ یہی ہے۔ اس کے اندر علماء کرام نے حکم بیان کیا، چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، بیت المقدس یا بیت المقدس جس کو کہا جاتا ہے، مختلف نام بولے جاتے ہیں نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں گئے، اور پھر وہ سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں وہاں انبیاء کرام کی امامت کروائی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام عالم سماوات میں چلے گئے۔ یہ معراج کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا کہ جب آپ مسجد اقصی سے نکل کر عالم سماوات کی طرف گئے، یہ معراج کا دوسرا حصہ شروع ہو گیا۔ اور تیسرا حصہ وہ ہے کہ جب جبرائیل امین نے یہ خدمت میں عرض گزاری کی کہ حضور اب آگے چلوں تو پر جلتے ہیں، یعنی کہ سدرۃ المنتہا سے آگے جو اللہ کے انوار و تجلیات و دیدار ربی کا یہ تیسرا سٹیپ ہے معراج النبی کا۔ پہلا سٹیپ ہے کہ آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، دوسرا سٹیپ ہے کہ مسجد اقصی سے آپ عالم سماوات تک گئے، اور تیسرا ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا جو کہ جبرائیل امین کی بھی انتہا ہے، وہاں سے آگے تجلیات ربی کو دیکھا تو رب کائنات کا دیدار کیا۔ پھر 50 نمازیں عطا کی گئیں تو پھر وہ کم ہو کر 5 رہ گئیں، تو فرمایا کہ یہ ہیں تو عدد میں 5 لیکن اس کا ثواب ہم 50 کا ہی عطا کریں گے۔ یہ سارا 3 حصے ہیں معراج کے۔ علماء کرام نے یہ بات بیان کی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا جو حصہ ہے معراج النبی کا، چونکہ یہ نص قرآنی میں آ گیا ہے،
اس کا ثبوت بھی قطعی ہے، اس کی دلالت بھی قطعی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کہ جو اس حصہ معراج کا انکار کرے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے انکار کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی آیت کا انکار ہو گیا۔ قرآن مجید کی آیت کا انکار صریح کفر ہے۔ اور چونکہ اگلا حصہ جو ہے معراج النبی کا وہ احادیث صحیحہ پہ مشتمل ہے، اور جو بندہ اس کا انکار کر دے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا صریح انکار کر دیا کہ جو بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ جیسی کتب کے اندر احادیث جو مانوی اعتبار میں متواتر، یعنی کہ متواتر ہیں، جو مانوی اعتبار سے، لہذا اس کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ اور جس بندے نے سدرۃ المنتہا سے آگے والی معراج کا انکار کیا وہ تو خطا پہ ہے، حالانکہ یہ چیزیں بھی کتب سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں، لہذا وہ خاطی ہے، وہ خطا پر ہے، وہ درست رستے پر نہیں۔ اچھا، یہ تو میں نے حکم بیان کر دیا نا معراج النبی کا، جو کتب کے اندر علماء کرام نے لکھا۔ اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ کس مقام پر نازل ہوئی۔ تو دوستو، یہ بھی میں بتا رہا ہوں، یہ ہماری 9ویں آیت کریمہ ہوگی جس کا ہم مقام نزول بتا رہے ہیں۔ یہ بھی صحن کعبہ کے اندر نازل ہوئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت کریمہ جو 10ویں سپارے کے اندر موجود ہے، سورۃ التوبہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ فرمایا کہ مشرک نجس ہیں، اس سال کے بعد وہ مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں، ان کو منع کر دیا گیا کہ وہ مسجد حرام میں نہیں آ سکتے۔ اب یہ جو آیت کریمہ ہے جس کے اندر مشرکین کے نجس ہونے کا بیان کیا گیا ہے، یہ بھی صحن کعبہ میں نازل ہوئی۔ اب آپ کو صحن کعبہ میں نازل ہونے والی جو آیات کریمہ اس کی ایک سمری دیتا ہوں۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ پوری سورت صحن کعبہ میں نازل ہوئی۔ پھر پارہ نمبر 7 سورت انعام کی آیت کریمہ، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ اِلَى آخِرِ الْآیہ۔ یہ ساری آیت کریمہ، یعنی کہ یہ 2 آیات مل کر یہ بھی صحن کعبہ میں نازل ہوئی جو غرباء کی شان میں تھی۔ تیسری سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ آیت کریمہ بھی صحن کعبہ میں نازل ہوئی جس کا تعلق پارہ نمبر 15 کی سورت اسرا کی پہلی آیت کریمہ یہ ہے۔ اور تیسری یعنی کہ چوتھی آیت کریمہ، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام ان شاء بعد عامہم ھذا، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بھی جس کا تعلق پارہ نمبر 10 کے ساتھ ہے، یہ بھی صحن کعبہ کے اندر نازل ہوئی۔ صحن کعبہ کے اندر ٹوٹل 4 آیات ہیں، سورۃ کافرون، سورۃ انعام کی آیت، سبحان الذی اسری اور انما المشرکون نجس، یہ صحن کعبہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور اب تک ہم 10 آیات مکمل کر چکے ہیں جن کا مقام نزول ہم نے بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ پھر ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے جس کے اندر ہم اگلی آیات کا مقام نزول بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہماری اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔